اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مطالب قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210 تک آیتیں لی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم آج سے 211 سے آیتیں سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشنی عطا فرمائی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 111 اور 12 میں بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ کیا ہے، بنی اسرائیل، کیونکہ جو کفار مشرکین تھے وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے، فرشتے بھی، اور ان کا کام انتہا تک پہنچا دیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشنی عطا فرمائی تھی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن کیا ہے، ان سے اعلیٰ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو بنی اسرائیل سے پوچھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ عصا، جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا توڑ کیا تھا، پھر سمندر سے راستہ بنایا تھا، پھر پتھر سے 12 چشمے جاری کیے تھے اور بادلوں کا سایہ کیا تھا، اور پھر من و سلوا کا نزول وغیرہ کیا تھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت کی دلیل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا تھا، احکام الہی سے اراض کر دیا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نعمتوں کو بدلنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کو اور پھر اعراض کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور اسی راستے کو اپنایا ہوا ہے۔ اور چونکہ مسلمانوں کی اکثریت کیا ہے، غربا پر مشتمل تھی، تو جو دنیاوی آسائشوں اور سہولتوں سے محروم تھے، اس لیے کافر یعنی قریش کی جو مکہ کے جو قریش تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ ہمیشہ کا یہ شیوہ رہا ہے کہ غریبوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اور پھر دوسرا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، بے حساب روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اہل ایمان کے جو فقر اور جو سادگی کا جو کفار جو استحاضہ کرتے تھے، جو تمسخر اڑاتے تھے، جس کے ذریعے اللہ فرما کر کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن کیا ہے، یہی فقراء اپنے تقوی کی بدولت کیا ہے، بلند درجوں پر ہوں گے اور بے حساب ان کو روزی دی جائے گی، اور بے حساب روزی کا تعلق ان کی پھر آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ان کو جیسا فراوانی ہوگی، جیسا فتح مکہ کے بعد، اس کے بعد مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے تھے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور چند سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے جو غریبی ہے اس کو ختم کر دیں گے، اور ان کے فتوحات کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے، جن سے آسمان دنیا اور جن سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ہوگی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے پوچھئے کہ کتنی مرتبہ ہم نے ان سے امر و نہیں کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہم نے ان کو دین کے ساتھ عزت عطا فرمائی تھی، مگر انہوں نے کیا کیا کہ کفر کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی دین اور اس کی کتاب کا کفر کے ساتھ بدل لے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، کافروں کے لیے شدید عذاب دینے والا ہے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے لیے دنیاوی زندگی میں کیا ہے، فراخی تھی، خوشحالی کے ساتھ سجائی گئی، مگر یہ لوگ کیا ہے، آخرت میں جا کر پھر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کیا ہے، داخل کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین۔
اب یہاں پر دراصل لوگ کیا ہے، ایک ہی گروہ تھے. اب یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا. ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے. اور پھر صرف انہی لوگوں نے جو ان سے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ جانے کے بعد آپس کے جو بغض اور اناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا. تو اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی. اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف کیا ہے، رہبری کرتا ہے. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل لوگ یہی کیا ہے، ایک ہی گروہ ہیں، یعنی توحید پر ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام، یعنی 10 صدیوں تک لوگ کیا ہے، توحید پر رہے، اور جس کی تعلیم کیا ہے، انبیاء دیتے رہے اور اس پر قائم رہے. آیت میں اس آیت کے لیے مفسرین نے کیا وختلفو کا لفظ استعمال یہاں پر جو ہوا ہے، یعنی اس کے بعد شیطان نے ان کے اندر وسوسے ڈال دیے، اور ان کی وسوسے اندازیوں کی وجہ سے کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں ان کے اندر کیا اختلافات پیدا ہو گئے، اور شرک کا وہ مظاہرہ پرستی عام ہو گئی. اور پھر پس اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان کیا ہے، اختلافات کا فیصلہ حق اور کیا ہے، توحید کو قائم اور واضح کریں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو نبیوں کو بھیجتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اختلافات ہمیشہ جو ہوتے ہیں وہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس کو بغض اور اناد کی وجہ بنتی ہے. کہ امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا، یہ امت کیا ہے، اپنے اصل پر قائم اور اختلافات کی شدت سے کیا ہے، محفوظ رہی. لیکن اندھی تقلید اور بدعات نے کیا کیا، حق سے گریز کا راستہ کھول دیا، اور اس اختلافات کا دائرہ پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اتحاد امت میں کیا ہو گیا، ایک ناممکن چیز بن کر رہ گئی ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، مسلمانوں کو ہدایت دے. پھر آگے یہ بھی آتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت اور رہبری کی. چنانچہ آپ دیکھیے کہ مثلا اہل کتاب جو تھے، کتاب نے جمعہ میں اختلاف کیا تھا، اور پھر یہودیوں نے کیا کیا تھا، ہفتے کے دن کو، اور نصارہ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دے دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو جمعے کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا. پھر یہودیوں نے کیا کیا، ان کی جھٹلایا اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا. پھر اس کے اپوزٹ عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور ان کا الہ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح طور پر کیا ہے، اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور اس کے فرما بردار بندے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا. ایک نے یہودی نے، دوسرے نے نصرانی کہا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح بات بتائی کہ وہ کیا تھے، حنیفم مسلمہ تھے. اور پھر اس طرح کے دیگر کئی مسائل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اپنے اذن سے، اپنے فضل سے کیا مسلمانوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے. پھر آگے کی آیت نمبر 214 میں آتا ہے، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے. یعنی یہاں پر ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں اور جو منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کی جو تکلیفیں، جو ایذا ان سے پہنچی تھی، تو بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کہ جس پر مسلمانوں کے تسلی کے لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں نے ان کے سرے سے کیا ہے، لے کر پاؤں تک آرے چرایا گیا، اور لوہے کی کنگیوں سے ان کے گوشتوں کے جو گوشت پوست کو کیا ہے، نوچا گیا، لیکن یہ ظلم و شدت کیا تھی، ان کے دین سے انہیں نہیں پھیر سکا. پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل یعنی اسلام کو غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ کیا ہے، سوار کیا ہے، صنعاء سے لے کے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا، اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اور پھر آتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو تھا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کا مسلمانوں کے اندر حوصلہ اور استقامت کا جو عزم پیدا کرنا تھا. اور پھر آگے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی
پہنچی اور وہ یہاں تک کہ جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی یہاں پر اس سے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والی چیز کیا ہے؟ قریب ہے، اور ہر ایمان کے لیے کیا، اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ یقینی ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ قریب ہی ہے۔ مطلب ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کب مدد کرے گا، ہم یہ کب پریشانی سے نکلیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہے ہیں کہ سن رکھو اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ مدد قریب آ کر رہے گی۔ تو جیسے کفار سے مشرکین سے جو مکہ کے جو لوگوں سے مسلمان تنگ ہو گئے تھے اور ان کی ظلم اور زیادتی بڑھ گئی تھی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تم ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جتنے تم سے پہلے لوگوں کو وقت آیا تھا، تو اس لیے تم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھو، اور وہ وقت کیا ہے؟ ضرور آئے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی۔ پھر آگے فرمایا کہ آپ پوچھئے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو یہاں پر بعض صحابہ کے یہاں پر کیا ہے، پوچھتے ہیں کہ مال خرچ کرنے کے اولین جو جس کے اوپر خرچ کیا جائے وہ کون لوگ ہیں؟ تو یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ تمہارے لیے مالی تعاون کے کیا ہے؟ مستحق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انفاق کا یہ حکم کیا ہے؟ صداقت کے ساتھ نافلہ سے متعلق ہے اور زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ پر زکوٰۃ کی رقم کیا ہے؟ خرچ کرنی جائز نہیں ہے۔ تو حضرت میمون بن مہران نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مال خرچ کرنے کی ان جگہوں پر کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور نہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیزوں پر ہم خرچ نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمارا مال ہے وہ ان رشتہ داروں پر خرچ ہوگا۔ کون سے رشتہ دار ہوں گے؟ ماں باپ کے لیے ہوگا، پھر رشتہ داروں کے لیے ہوگا، یتیموں کے لیے ہوگا، مسکینوں کے لیے ہوگا، اور پھر مسافر جو ہوں گے، ٹریولرز، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ یہ مال خرچ ہوگا۔ تو یہاں پر جب پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا کہ یہ مال کیا ہے؟ ان پر خرچ ہوگا، اور جو کچھ بھی بھلائی تم کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ یعنی کس طریقے سے تم اس کو بھلائی کرو گے، کس طریقے سے بچا بچا کے کرو گے، کھلے دل سے کرو گے، جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا، گویا وہ تمہارا دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو، دراصل وہی تمہارے لیے کیا ہے؟ بھلی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بری ہے۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ ہی کو ہے، اور تم محض بے خبر ہو۔ کیونکہ یہاں پر جو لوگ تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عام کچھ کرنے پر کیا ہے؟ جہاد اللہ تعالیٰ نے فرض کیا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ لڑنا۔ جہاد کے حکم کی ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے تمہیں وہ گراں ہی کیوں نہ گزرے، وہ ناگوار بھی تمہیں کیوں نہ لگے، اس لیے کہ اس کے انجام اور اس کے نتیجے کو کیا صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، جسے جہاد کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے فتح اور جو غلبہ، جو عزت، جو سربلندی اور جو مال اور اسباب کیا ہے؟ اس سے تم کو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ اسی طرح تم جس کو پسند کرو، یعنی جہاد کے بجائے گھر بیٹھے رہنا، تو اس کا نتیجہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خطرناک ہو سکتا ہے، یعنی دشمن تم پر غالب آ جائے اور تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے عمر بن حضرمی کو اور جمادی الثانی کی شام کو کیا ہے؟ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے کیا ہے؟ قتل کر دیا تھا۔ تو کفار نے انہیں اس پر برا بھلا کہا، تو انہوں نے شہر حرام میں کیا ہے؟ قتال کرنے کے بارے میں دریافت کیا، تو پھر یہ آیت نازل کر دی گئی۔ پھر آگے کی آیت میں آتا ہے کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی یہاں پر تو یہ ہوا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، چاہے تمہیں دشواری ہو، لیکن تمہیں کیا ہے؟ بری بھی لگے، لیکن اس کو تم بھلائی سمجھ کر کیا ہے؟ اس کام کو کرو، اور حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، تم محض بے خبر ہو۔ تو یہاں پر جہاد کا ہو گیا۔ اب دوسرا اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں آیت نمبر 217 میں
کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بابت کیا ہے سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور ان کے ساتھ کفر کرنا اور پھر مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا ایسے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اسی کفر کی حالت میں مرے ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے، اور یہ لوگ جہنمی لوگ ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ تب دیکھیے یہاں پر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو رجب اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم جو تھے، یہ 4 مہینے کیا ہے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، جن میں قتل کرنا یا پھر لڑائی جھگڑا کرنا یہ ساری چیزیں کیا ہے ناپسند تھی۔ تو اسلام نے بھی اس کی حرمت کو برقرار رکھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی کیا ہے دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں کیا ہے ایک کافر کا قتل ہو گیا، اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے۔ تو مسلمانوں کو یہ علم نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے، تو کفار نے مسلمانوں کو تانا دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے، اور پھر جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں کیا ہے قتال بڑا گناہ ہے، لیکن حرمت کے دہائی دینے والوں کو کیا ہے اپنے اعمال پر نظر مطلب اپنے اعمال نظر نہیں آتا، یہ خود اس سے بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہیں، اور یہ کہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو نکالنے پر انہیں مجبور کر دیا ہے۔ تو علاوہ ازی کیا ہے کفر اور شرک کے بجائے وہ کیا ہے خود قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قتل حرمت والے مہینے میں ہو گیا تو کیا ہوا، اس پر کیا ہے اتنا واویلا کرنے کے بجائے کیا ہے ان کو اپنا نامہ اعمال سیاہ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے بتا دیا، کیونکہ یہاں پر دیکھیے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد بھی کر دیں، یعنی جب یہ اپنی شرارتوں اور سازشوں سے اور پھر تمہیں مرتد بنانے کی کوشش سے باز آنے والے نہیں تو پھر کیا ہے تم ان سے مقابلہ اور کیا مقاتلہ کرنے میں کیا ہے شہر حرام کی وجہ سے کیوں روکے رہے ہو؟ اور جو دین اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی دنیاوی سزا قتل ہے، اور پھر حدیث میں ہے کہ من بدل دینہ فقتلہ، یعنی صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ اس آیت میں اس کی اخروی سزا بیان کی جا رہی ہے، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالح بھی کیا ہے کفر کا ارتاد کی وجہ سے کیا ہے ان کا عدم ہو جائیں گے، اور جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پیچھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح کفر کا کیا ہے وہ ارتاد سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، یعنی اگر وہ ایمان سے پھر جائیں گے تو پھر ان کے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گے۔ تاہم قرآن کے یہ الفاظ واضح طور پر ہیں کہ یہاں پر اعمال اسی وقت تک ہوگا جب تک خاتمہ کفر پر ہوگا، اور پھر اگر موت سے پہلے تائب ہو گئے توبہ کر لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرے گا اور ان کی مرتد کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگی۔ اب آگے کی آیت میں آتا ہے لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بڑا گناہ تو دین کے اعتبار سے کیا ہے یہ شراب اور جوا سب سے بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، اور آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ حاجت سے زائد چیزیں، اور جو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے کیا ہے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تب یہاں پر آگے آتا ہے کہ لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، یعنی جو شراب بیچتے ہیں جو جوا کھیلتے ہیں ان کے لیے دنیا میں فائدہ تو ہے لیکن فائدوں کا تعلق دنیا سے ہے، لیکن شراب سے وقتی طور پر کیا ہے بدن میں چستی اور پھر بعض ذہنوں میں تیزی آ جاتی ہے، لیکن جنسی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے لیے اس کا استعمال کیا ہے عام ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کی خرید و فروخت میں کیا ہے نفع بخش کاروبار ہے، لیکن جوا بھی کیا ہے بعض دفعہ آدمی
جیت جاتا ہے تو اس کا کچھ مال مل جاتا ہے، لیکن یہ فائدے ان کے نقصانات اور ان کے مفاسد کے مقابلے میں کیا ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو اور اس سے ان سے پہنچتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کا گناہ کیا ہے، ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے۔ اس لیے اس آیت میں شراب کو اور جوا کو کیا ہے، حرام تو قرار نہیں دیا گیا، لیکن اس کے لیے کیا ہے، تہمتیں باندھی گئی، کیونکہ یہ شروع کے دور میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس آیت سے ایک اہم جو اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز میں چاہے وہ کتنی بھی بری ہو، کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن ریڈیو، ٹی وی اور دیگر قسم کے ایجادات جو ہیں، اور ان لوگوں کے بعض فائدے بیان کر کے کیا ہے اپنے نفس کو دھوکہ دے لیتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ فائدے اور نقصانات کا جو مقابلہ کیا ہے، خاص طور پر دین اور ایمان اور اخلاق اور کردار کا لحاظ سے، اور اگر دینی نقطۂ نظر سے نقصانات اور اس کے جو مفاسد زیادہ ہیں تو تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کے خاطر کیا ہے اسے جائز قرار نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ سب کام کرنے سے پہلے کیا ہے، چیک کر لینا ہے، اور آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ حاجت سے زیادہ چیزیں، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اعتبار سے یہ اخلاقی ہدایت ہے، کہ یا پھر یہ حکم کیا ہے ابتدائی اسلام میں دیا گیا کہ جس پر فرضیت زکوٰۃ کے بعد کیا ہے عمل ضروری نہیں رہا، تو یہاں پر افضل ضرور کیا ہے، یہاں پر یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ جو آسان اور سہولت سے ہو، اور جو دل پر شاق گرا نہ گزرے، اور پھر اسلام نے یقیناً انفاق کی جو بڑی ترغیب دی ہے، لیکن یہ کیا ہے اعتدال ملحوظ رکھا ہے کہ ایک تو اپنے زیر کفالت افراد کی خبرگیری کریں اور ان کی ضروریات کو مقدم رکھنے کا حکم دیا، اور دوسرا اس طرح خرچ کرنے سے منع کیا کہ کل کو تمہیں یہ کیا ہے، تمہارے اہل خاندان کو دوسروں کے آگے کیا ہے دست سوال دراز کرنا پڑ جائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اموری دینی اور دنیاوی کو، اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، یعنی جب یتیموں کا مال کیا ہے ظالمانہ کھانے والوں کے لیے وعید نازل فرمائے تو صحابہ کرام ڈر گئے اور یتیموں کی ہر چیز الگ کر دی، حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو اس سے بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی، اس ڈر سے کہ کہیں ہم پر بھی وہ اس وعید کا مستحق نہ قرار دے لیے جائیں۔ تو اس پر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ تم کیا، اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اور پھر یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کے خیر خواہی بہتر ہے، تم ان کا مال کیا ہے اپنے مال سے ملا بھی لو، اور وہ تمہارا بھی کیا ہے بھائی ہیں، اور بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا ہے، یقیناً غلبہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور حکمت۔ یعنی یہاں پر تمہارے جو سوالات یہاں پر کر رہے تھے کہ بالغرض اصلاح اور بہتری بھی ہے، اور ان کا مال اپنے مال میں ملا لینے کی اجازت نہ دیتا، اور پھر دوسرا شرک کرنے والی عورتوں سے کیا ہے وہ ایمان نہ لائیں تو تم نکاح نہ کرو۔ اب یہاں پر ایک دوسرا حکم بیان کیا گیا کہ مشترکہ عورتوں سے جو مراد بتوں کی پجاری عورتیں جو ہوتی ہیں، کیونکہ اہل کتاب یہودی عیسائی عورتوں سے نکاح کی اجازت کیا ہے قرآن نے دی ہے، البتہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو ناپسند کیا تھا، ابن کثیر میں آتا ہے، اور پھر آیت میں اہل ایمان کو ایماندار اور مردوں کو عورتوں سے نکاح کی تاکید کی، یعنی جو ایمان والے مرد ہیں وہ ایمان والی عورتوں سے، اور ایمان والی عورتیں ایمان والے مردوں سے نکاح کی تاکید کی گئی، اور دین کو نظر انداز کر کے کیا ہے محض حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کو آخرت کی بربادی قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے 4 وجوہوں سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک تو مال کی وجہ سے، دوسرا حسب نسب کی وجہ سے، اور تیسرا حسن و جمال سے یا دین کی وجہ سے۔ تو تم اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ تم دیندار عورتوں کا انتخاب کرو، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہترین متاع قرار دیا، سب سے بہترین سامان کیا ہے، خیر متاع دنیا مرآت الصالحہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عورت جو نیک بیوی ہوگی وہ دنیا کی سب سے بہترین متاع ہوگی۔
اور پھر آگے یہاں پر آیت آتا ہے کہ ایمان اور لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بھی بہتر ہے، یعنی اگر کوئی لونڈی ہے وہ شرک کرنے والی آزاد عورت سے بھی کیا ہے، وہ لونڈی بہتر ہے۔ اگر تمہیں مشترکہ ہی اچھی لگتی ہے اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ گو مشرک تمہیں اچھا لگے، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف، اپنی بخشش کی طرف تمہیں کیا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم کیا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اب آگے یہاں پر اللہ تعالیٰ دوسری آیتیں یہاں پر جو آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں بلوغت کے بعد جو ہر عورت کو ایام ماہوری میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بعض دفعہ عادت کے خلاف کیا ہے، بیماری کی وجہ سے بھی خون آتا ہے تو اسے استحاضہ کہا جاتا ہے، تو جس کا حکم حیض سے مختلف ہوتا ہے۔ تو حیض کے ایام میں یا حیض کے دنوں میں کیا ہے، عورت سے نماز معاف ہے اور روزے رکھنا بھی ممنوع ہے۔ تو یہاں پر روزوں کی جو قضا بعد میں ضروری ہو جاتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہوتی، اور مرد کے لیے صرف ہم بستری منع ہے، البتہ جو بوس کنار کیا ہے پھر جائز ہے۔ اس طرح عورت ان دنوں میں کیا ہے، کھانا پکانا یا پھر گھر کے دوسرے کام کر سکتی ہے، لیکن یہودیوں میں ان دنوں میں کیا ہے، عورت کو بالکل نجس اور اسے ناپاک سمجھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ کیا ہے، اختلاط کرنا، کھانا پینا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے اس کی بابیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت اتری جس میں صرف جماع کرنے سے روکا گیا، علیحدہ رہنے، قریب نہ جانے کا مطلب صرف جماع سے ممانعت یہاں پر کی گئی ہے۔ تب ابن کثیر وغیرہ بھی اس کی سیم تفسیر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا، اور دوسرا یہ کہ اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں، یعنی جب تک وہ پاک ہو جائیں، اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک، خون بند ہو جائے یعنی پھر غسل کیے بغیر بھی پاک ہے، مرد کے لیے ان سے مباشرت کرنا جائز ہے، اور پھر ابن حزم اور ابن آئمہ سے اس کے قائل ہیں، اور پھر علامہ البانی جو ہے وہ بھی اس کی تائید کی ہے۔ اور پھر دوسرے معنی یہ ہیں کہ خون بند ہونے کے بعد غسل کر کے پاک ہو جائیں، تو اس سے دوسرے معنی کے اعتبار سے عورت جب تک غسل نہ کر لے اس سے مباشرت کیا ہے، حرام کی گئی ہے۔ امام شوکانی نے اس کو راجح قرار دیا ہے، اور ہمارے نزدیک بھی کیا ہے، دونوں مسلک قابل عمل ہیں لیکن دوسرا قابل ترجیح ہے۔ اب دوسرا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، یعنی جہاں سے اجازت دی ہے یعنی شرمگاہ سے، کیونکہ حالت حیض میں بھی اسی کے استعمال سے روکا گیا تھا، اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، شرمگاہ کی اجازت ہے، نہ کہ کسی اور حصے کی اجازت ہے۔ اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ عورت کے دبر کا استعمال حرام ہے، جیسا کہ احادیث میں کیا ہے، اس کی مزید تصریح کی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور پھر آگے کے آیتوں میں آتا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تب یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کیونکہ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا دے اور پھر مبدرہ جو مباشرت کی جائے تو بچہ کیا ہے، بھینگا پیدا ہوگا، ٹیڑھا پیدا ہوگا۔ تو اس کی تردید سے میں کہا جا رہا ہے کہ مباشرت چاہے تم آگے سے کرو، چت لٹا کر کرو، یا پیچھے سے کرو، یا پیٹ کے بل کرو، یا کروٹوں کے بل کرو، جس طرح چاہو کرو، جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر صورت میں عورت کا کیا ہے، فرجی استعمال ہوگا۔ بعض لوگ اس کے استدلال میں کہتے ہیں کہ جس طرح چاہو میں دوبھر بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی استعمال سے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ جب تک قرآن نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے تو اس سے ہم کو صاف معلوم ہوتا ہے
کہ صرف کھیتی کا استعمال کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، یعنی اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنی کھیتی سے کیا ہے فائدہ اٹھاؤ، اور اس میں کیا ہے غلہ اناج جیسے تم اگاتے ہو اس طریقے سے کیا ہے اپنی نسلوں کو یہاں پر بڑھاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر آگے کی آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کیا ہے قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری لوگوں کے درمیان کیا ہے اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر غصے میں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، یا پھر فلاں سے نہیں بولوں گا، فلاں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ تو اس قسم کی جو قسموں کی جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایسی قسمیں کھا لو تو انہیں توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ اور پھر کفارہ قسم کے لیے ہم سورہ مائدہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تفصیل سے وہاں پر بیان کیا ہے، انشاءاللہ ہم آگے اس کو پڑھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آگے آتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، یعنی جو غیر ارادی طور پر جو عادتاً جو ہے قسم کھا لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہے جھوٹی قسم کھانا کیا ہے کبیرہ گناہ ہے۔ اب جیسے بعض ہوتے ہیں واللہ واللہ سمپلی مطلب کوئی بھی بات پہ وہ قسم کھا لیتے ہیں، تو اس طریقے کی چیزیں نہیں، لیکن اتنا ہے کہ کھانے سے پہلے سوچ سمجھ کر قسم کھانا چاہیے۔ اور پھر ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہیں نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو ان کے لیے بھی کیا ہے بخشش والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے الا ان کے معنی بیان کیے گئے ہیں، الا کے معنی قسم کھانے کے ہیں، یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے مثلا تعلق نہیں رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں اگر مدت پوری ہونے سے پہلے کیا ہے تعلق قائم کر لے گا تو کفارہ کیا ہے قسم ادا کرنا ہوگا۔ اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کے تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کی کے لیے کیا ہے مدت کا تعین کر دیا گیا کہ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لیں یا پھر اسے طلاق دے دیں۔ اسے 4 مہینے سے زیادہ یہاں پر معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی صورت میں کیا ہے اسے کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا، اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کے کیا ہے اس کو دونوں میں سے کسی ایک کی بات کی اختیار کرنے کو مجبور کرے گا اور پھر اس سے تعلق قائم کریں گے یا طلاق دے دیں گے، تاکہ عورت پر کیا ہے ظلم نہ کیا جائے۔ تو یہ تفسیر ابن کثیر سے کہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا کہ عورت پہ بھی کوئی ظلم یا زبردستی، یعنی وہ قسم کھا لے پھر پکڑ لے پھر چھوڑ دے، اس طریقے سے نہیں۔ اگر وہ اسے لٹکا کر رکھا ہے تو پھر کیا ہے عدالت اس میں انٹرفیئر کرے گی اور پھر وہاں پر ان کو کیا ہے مجبور کیا جائے گا، اور یا تو وہ تعلق قائم رکھے گا یا پھر طلاق دی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اگر طلاق ہی کا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ 4 مہینے گزرتے ہی کیا ہے خود طلاق واقع نہیں ہوگی، جیسا کہ بعض علماء کا مسلک بھی اور بعض لوگ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر طلاق کا قصد ہی کر لیا تو اللہ تعالیٰ بھی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور یہاں پر بلکہ کیا ہے خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی، تو جس پر اسے عدالت بھی مجبور کرے گی، جیسا کہ جمہور علماء کا کیا ہے مسلک ہے کہ عدالت اس میں داخل ہوگی، مطلب اس میں صلح کروائے گی یا پھر طلاق دلوائے گی۔ اب آگے آیتوں میں آتا ہے کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہوا ہے اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ صلح کا ہو۔ تب یہاں پر آگے پھر آیتیں آتی ہیں کہ جب چھوڑنے کا وقت آیا، یعنی طلاق کا اگر ٹائم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں کہ ایسے ہی چھوڑے نہیں جائیں گے۔ اس سے وہ مطلقہ عورت مراد ہے یہاں پر کہ جو حاملہ بھی نہ ہو، کیونکہ حمل والی عورت کی کیا مدت پوری وضع حمل تک ہوگی، یعنی جب تک اس کا جسے دخول سے پہلے یا پھر اس کے بعد میں کیا ہے ملی ہوگی، وہ بھی کیونکہ یعنی جن عورت کا حیض آنا بند ہو گیا ہے
یعنی جو حاملہ عورت ہوگی اس کی مدت کیا ہوگی؟ جب وضع حمل تک ہوگی، یعنی جب حمل اس کا ہو جائے گا، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب کیا ہے اس کی مدت پوری ہوگی، چاہے وہ 1 دن ہو، 2 دن ہو، 3 دن ہو، یا پھر مہینے، پورے مہینے ہوں، تو اس مہینوں کے حساب سے جب بھی اس کی عدت ہوگی وہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، کیونکہ ان کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے ہے، کیونکہ یہاں پر گویا مذکورہ عورتوں کے علاوہ صرف اللہ تعالیٰ نے مدخولہ عورت کو عدت بیان کی جا رہی ہے کہ، اور وہ یہ ہے کہ 3 قروء، یعنی اس کے یہ ہے کہ 3 طہر، یعنی 3 حیض کے ہیں، یعنی 3 طہر یا 3 حیض جو ہے وہ عدت گزار کے کیا ہے وہ دوسری شادی، دوسری جگہ شادی کرنے کی کیا ہے اس کے لیے جائز ہے۔ اور پھر سلف نے اس کو قروء کے دونوں ہی یعنی معنی صحیح قرار دیے ہیں، اس لیے دونوں کی گنجائش یہاں پر ہے۔ اب آگے آتا ہے کہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو اور اس کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، یعنی اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سے حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہیں، اور پھر حیض نہ چھپایا جائے، کیونکہ مثلاً کہے کہ طلاق کے بعد بھی مجھے 1 یا 2 حیض آئیں، تو دراصل حالانکہ اسے 3 حیض آ چکے ہیں، تو مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہو، اگر رجوع کرنا نہیں چاہتی تو یہ کہہ دے کہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں، تو جبکہ وقتاً ایسا نہ ہوتا ہو، تاکہ خاوند کا حق کیا ہے؟ رجوع ثابت نہ ہو سکے۔ اس طرح حمل نہ چھپائیں، کیونکہ اس طرح دوسری جگہ شادی کرنے کی صورت میں یا نسب میں اختلاط ہوگا، یا پھر نطفہ وہ پہلے خاوند کا ہوگا اور پھر منسوب دوسرے خاوند کی طرف کی جائے گی، یہ سب کیا ہے؟ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا ہے نہ ہو، اور پھر عدت کے اندر کیا ہے؟ خاوند کو رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور عورت کے ولی کو اس حق میں رکاوٹ ڈالنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، یعنی کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بھائی یا کوئی بھی آ کر کیا ہے اس کو پھر روک نہیں سکتے۔ اور عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ان مردوں پر ہے، اور اچھائی کے ساتھ ہے، یعنی یہاں پر دونوں کے حقوق ایک ساتھ ملتے جلتے بیان کیے گئے کہ جن کے پورے کرنے کے کیا ہے؟ دونوں شرعی طور پر پابند ہیں، تو یہاں پر مرد کی عورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے۔ مثلا فطری قوتوں میں کیا ہے؟ جہاد کی اجازت ہے، اجازت میں، اور میراث کے 2 گناہوں میں کیا ہے؟ قوامیت اور حاکمیت میں، اور اختیارات اور طلاق اور رجوع میں ہے۔ اب دوسرا یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں۔ اب یہاں پر طلاق کا طلاق مرتان، کہ یہ طلاقیں کیا ہے؟ 2 مرتبہ ہیں، یا یہ پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہیں حلال نہیں ہے کہ تمہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدودیں کیا ہے؟ قائم نہ رکھ سکیں گے، تو ایمان رہائی عورتیں کیا ہے؟ رہائی پانے کے لیے کچھ دیر ڈلا کر کیا ہے؟ اس میں دونوں پر گناہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کریں گے وہ لوگ کیا ہے؟ پھر ظالم ہیں۔ یعنی وہ طلاق جس سے خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے، وہ 2 مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی، اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، اور تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا؟ یہ حق طلاق و رجوع غیر محدود تھے، یعنی جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، اس طرح اسے کیا ہے؟ نہ بساتا تھا نہ آزاد کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا، اور پہلی یہ دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی کیا ہے؟ سہولت سے محروم بھی نہیں کیا، ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو اس سے پیدا ہونے والی معاشرتی مسائل کی جو پیچیدگیوں کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ طلاقتانی یعنی 2 طلاقیں نہیں فرمایا، بلکہ الطلاق مرتان کہا گیا ہے، طلاق 2 مرتبہ فرمایا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ایک وقت میں 2 یا 3 طلاقیں دینا یا انہیں بیک وقت نافذ کر دینا
حکمت الہی کے کیا ہے، یہ خلاف ہے۔ اور حکمت الہی اس بات کی بالکل بھی وہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہی ہو یا کئی ایک، اور دوسری طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہو یا کئی مرتبہ، مرد کو سوچنے سمجھنے اور جلد بازی یا غصے میں کیے گئے کام کا ازالے کا کیا ہے، موقع دیا جاتا ہے۔ اور یہ حکمت ایسی مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق رجعی قرار دینے میں کیا ہے، باقی رہتی ہے، نہ کہ تینوں کو بیک وقت نافذ کرنے سے کیا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر کبھی کبھی غصے میں انسان کیا ہے، طلاق 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 کہہ دیتا ہے، لیکن یہاں پر جو طلاق کے مسائل ہیں اس کو ہم یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو 2 طلاقیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ طلاق 2 مرتبہ، یعنی 2 مرتبہ تم طلاق دے کے رجوع کر سکتے ہو۔ تب ہمارے پاس کیسا معاشرے میں یہ ماحول بنایا گیا ہے کہ طلاق 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 3 بار بول دو اور وہ طلاق ہو گئی۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ الگ الگ ہے، یعنی پہلے طلاق دیں گے، پھر 3 مہینے رکیں گے، پھر اس کے بعد اگر رجوع کرنا چاہے رجوع کر لیں گے، نہیں تو پھر طلاق ہوگی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، حکم دیا ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ کیا ہے، صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ بھی ہے، اور یعنی رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے بسا لینا چاہیے، نہ کہ اس کو بار بار طلاق دینا ہے۔ اور تیسری مرتبہ اگر طلاق دے کر کیا ہے پھر وہ چھٹکارا پا سکتا ہے، یعنی یا عمدگی کے ساتھ اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اور تمہیں حلال نہیں ہے کہ تم مجھ سے جو کچھ دیے ہو اسے واپس لے لو، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ اب اس میں کیا ہے، ایک تو طلاق کی صورت بتائی گئی کہ جو کچھ تم نے اسے دیا ہے پھر تم کیا ہے اس کو واپس اس سے مت لو، لیکن اگر عورت خلا لے تو اس میں خلا کا بیان کیا گیا ہے اس آیت میں کہ یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں کہ خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے، اور پھر خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی، اور اگر اسے وہ نہ مانے تو عدالت کیا ہے، نکاح کو فسخ کر دے گی۔ گویا خلا کیا ہے، بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فسخ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں کیا ہے، یہ عدت کا ایک ہی حیض کیا ہے پھر عدت ہوگی خلا کی صورت میں۔ اور عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس بات کی بھی سخت تائید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے کیا ہے، خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ یعنی اگر عورت بھی خلا لے رہی ہے تو اس کے پاس اتنا عذر ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر سے واقعی کچھ ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے وہ کیا ہے پھر کھلا لے سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ حدود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کریں گے تو وہ لوگ کیا ہے پھر ظالم ہیں۔ پھر آگے کی آیت میں آتا ہے 230 میں، پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے، یعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند اب رجوع نہیں کر سکتا اور نہ نکاح کر سکتا ہے۔ البتہ یہ عورت کسی اور جگہ پر شادی کر لے، یعنی کسی اور مرد سے شادی کرے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے، یا پھر فوت ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہے پھر دوسرے پہلے والے شوہر سے اس کا نکاح پھر جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمارے ملک میں کیا ہے، حلالہ کا طریقہ رائج ہے۔ یہ لعنتی ایک کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نہیں بلکہ وہ کیا ہوگا، زنا ہوگا۔ اس نکاح سے عورت کیا ہے، پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یعنی اب لوگوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ حلالہ کی صورت میں، حلالہ کیا ہے کہ اگر شوہر سے طلاق ہو گئی تو دوسرا زبردستی کچھ پیسوں کے لیے یا پھر بیوی اس سے رات گزارنے کے لیے ایک وقت کے لیے لے گا، شاید نکاح کرائے گا، پھر اس کے بعد طلاق دے دے گا اور پھر دوسرا شوہر کیا ہے اس سے شادی کرے گا، تو یہ حلالہ ہوگا۔ لیکن حلالہ اسلام میں حرام ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی عام یہ چیز ہوتی جا رہی ہے۔ اس پہ نظر رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔
اور پھر بشرطے کہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ اب آگے کی آیت میں آتا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح کیا ہے بساؤ یا بھلائی کے ساتھ کیا ہے الگ کر دو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ عورت کی یہاں پر حکم دے رہے ہیں کہ جو الطلاق مرتان یعنی طلاق 2 مرتبہ جو بتایا گیا کہ 2 طلاق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ رجوع کیا ہے عدت کے اندر ہو سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد نہیں، یعنی جو ٹائم ہے اس کی ٹائم کراس کرنے کے بعد نہیں، ٹائم لمٹ سے پہلے اگر عدت کریں تو وہ رجوع ہوتا ہے۔ اس کے لیے تکرار نہیں ہے جس طرح کے بظاہر معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرا یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو، جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ تعالیٰ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب اور حکمت اس نے نازل فرمائی جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ کیا ہے اس کو مذاق کے طور پر طلاق دے دیتے ہیں یا نکاح کر لیتے ہیں یا آزاد کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو مذاق کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے آیات الہی سے کیا ہے مذاق قرار دیا ہے، جس سے مقصد کیا ہے اسے روکنا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق سے بھی کیا ہے اگر کوئی یہ اوپر والے کام اگر کرے گا تو وہ کیا ہے حقیقت ہی سمجھا جائے گا، اور اگر مذاق کی طلاق یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گی تو یہاں پر اس لیے کیا ہے مذاق میں بھی طلاق والے الفاظ یا دور جانے والے الفاظ سے کیا ہے روکا گیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب تم اپنے عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوند سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب تک کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں، اور یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہو اور ایمان ہو، اور اس میں تمہارے لیے بہترین صفائی اور پاکیزگی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر اس میں متعلقہ عورت کے بارے میں ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک عدت گزرنے کے بعد پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر وہ سابقہ خاوند بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو مت روکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تو عورت کی بھائی نے نکاح کر دیا، جس پر یہ آیت اتری جو کہ صحیح بخاری میں یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اس کا نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق اور ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا، اور اس کے مزید تائید حدیث میں آتی ہے کہ ولی کے اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ یعنی ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا بس اس کا نکاح باطل ہے اور اس کا نکاح باطل ہے اور اس کا نکاح باطل ہے۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہو گیا۔ اور پھر دوسرا ہے کہ عورت کے ولیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عورت پر جبر کرنے کی، زبردستی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کا بھی لحاظ رکھیں، اور اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دیتا ہے تو شریعت نے کیا کیا، عورت کو بذریعہ عدالت اس کے نکاح کو فسخ کروانے کا اختیار بھی دیا ہے۔ اور پھر ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے، کوئی ایک بھی فریق یعنی من مانی نہ کرے، اور اگر عورت من مانی کے طریقے سے ولی کی اجازت نظر انداز کرے گی تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، اور پھر ولی زبردستی کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گے تو عدالت ایسے ولی کو کیا ہے حق ولایت سے محروم کر کے کیا ہے ولی عبد کے ذریعے سے یا پھر خود ولی بن کر اس عورت کا نکاح کا فرائض انجام دے گی۔ تو یہاں پر نہ ولیوں کو زیادتی کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور نہ پھر ساتھ ہی کیا ہے جو نکاح کرنے والی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ تو ان آیتوں کے شان نزول جو طلاق مرتان ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ امام ترمذی، امام حاکم وغیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو جتنی چاہتا طلاقیں دے لیتا تھا، اور جس وقت اس سے عدت میں رجوع کر لیتا
اور وہ پھر بھی اسی کی بیوی رہتی، خواہ اسے سویا یا اس سے زیادہ طلاقیں دے، 100 یا اس سے بھی زیادہ طلاقیں دے دیتا، یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ خدا کی قسم میں تجھے نہ کبھی ایسی طلاق دوں گا کہ مجھ سے جدا ہو جائے اور نہ تجھ کو سکون سے رہنے دوں گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا، کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے طلاق، میں کیا ہے تجھے طلاق دیتا رہوں گا، جب بھی تیری عدت کی مدت ختم ہونے والی ہوگی میں تجھ سے رجوع کر لیا کروں گا۔ اس پر اس عورت نے جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ کہہ کر سنایا۔ آپ سن کر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کو نازل کیا کہ الطلاق مرتان، یعنی طلاق کیا ہے، صرف 2 ہی ہے۔ اور پھر فرمان خداوندی جو ولا یحل لکم کا جو یہاں پر ذکر ہوا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انسان اپنی بیوی کا تمام مال کھا جاتا تھا، خواہ اس نے اسے دیا ہو یا نہ دیا ہوتا، یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کو نازل کر کے فرمایا کہ یہ حلال نہیں ہے کہ کچھ لو اس مال میں سے جو تم نے عورتوں کو دیا ہے۔ تو یعنی جو تب طلاق دینے والا ہے وہ کیا ہے، پورے اچھے طریقے سے پورا دے دلا کر اس کو پھر طلاق دے گا۔ اور پھر ابن جریر نے ابن جریر سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیاس سے متعلق نازل ہوئی کہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر شکایت عرض کی تھی کہ آپ نے اس کو فرمایا کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا باغ تجھے واپس کر دیا جائے؟ وہ کہنے لگی کہ جی ہاں۔ اور آپ نے اس کو خاوند کو بلا کر اور ان سے اس چیز کا ذکر کیا اور کہنے لگے کیا وہ اس بات پر راضی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں راضی ہے۔ تو ان کے خاوند کہنے لگے تو میں نے ایسا ہی کر دیا، تب اس پر یہ آیت کیا ہے اتری ہے، یعنی جو طلاق دے کے پھر اس کو روکنا۔ اب آگے کی آیتوں پہ یہاں پر دیکھیں گے ہم کہ مائیں اپنی اولاد کی جو دودھ پلانے کی جو عدت جو مدت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نازل کر رہے ہیں کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو۔ یعنی یہاں پر اس آیت میں مسئلہ رضاعت کا بیان ہے کہ اس پر پہلی بات یہ کہی گئی کہ جو مدت رضاعت پوری کرنی چاہے تو وہ 2 سال پورے دودھ پلائے۔ ان الفاظ سے اس سے کم مدت تک دودھ پلانے کی بھی کیا ہے گنجائش نکلتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، جیسا کہ ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ وہی رضا یعنی دودھ پلانا حرمت ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑے اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے بھی دودھ پی لے گا جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان کیا ہے رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جس کے بعد رضائی بھائی بہن میں آپس میں اس طرح اور پھر اس طرح کا نکاح بھی کیا ہے حرام ہوگا جس طرح نسبی بہن بھائیوں میں حرام ہوتا ہے۔ اور پھر یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ جو دودھ پلانے والے جو دودھ پلائیں گے تو وہ رضاعت کی وجہ سے کیا ہے پھر ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کی روٹی کپڑا جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکالیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ اور پھر وارث پر بھی اسی جیسی کیا ہے ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کے مطابق دستور کے جو دینا ہو ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تب یہاں پر ان آیتوں میں جیسے رضاعت کا معلوم ہوا، اور دوسرا مولود لہو سے باپ مراد ہے یہاں پر کہ طلاق ہو جانے کی صورت میں یہ کیا ہے شیرخوار بچے یا پھر اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے شریعت نے انحراف ہے کہ اگر حکم الہی کے مطابق خاوند اپنی بیوی کو کے مطابق مطلقہ عورت کی روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہے جس طرح اس کی آیت میں یہاں پر کہا جا رہا ہے، تو نہایت آسانی سے کیا ہے اس مسئلے کا حل ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے بیان کیا کہ
ماں کو اس بچے کی وجہ سے یا اس باپ کی اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچے. یعنی ماں کو تکلیف پہنچانا یا اس کو مثلاً ماں بچے کے پاس ماں کو بچے کے پاس اپنا رکھنا چاہے اور پھر اس کے پاس جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی اس سے چھین لیا جائے، یا یہ کہ بغیر خرچ کی ذمہ داری اٹھائے اسے دودھ پلانے پر مجبور کر دیا جائے. یعنی باپ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا یا اس سے مالی مطالبہ کرے. اور پھر دوسرا یعنی حد سے زیادہ میں مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وارث پر بھی ایسی جیسی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے. پھر اگر دونوں ماں باپ اپنی رضامندی سے باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کیا ہے کچھ گناہ نہیں ہے. یعنی باپ کے فوت ہو جانے کے بعد صورت میں یہی کیا ہے ذمہ داری وارثوں کی ہے، جیسے کہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کیے کریں تاکہ نہ عورت کو تکلیف پہنچے نہ بچے کی پرورش کی تکلیف پہنچے. پھر یہ کہ ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی بھی اجازت ہے کہ اگر ماں نہیں پلا رہی ہے یا نہیں پلانا چاہتی تو کسی اور کو اجازت ہے کہ وہ اس کے کیا ہے دستور کے مطابق اس کا خرچ دے کر دودھ پلوایا جا سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. پھر آگے آیتوں میں آتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور جو بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن عدت میں رکھیں. یعنی یہ عدت وفات ہر عورت کے لیے ہے، چاہے وہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھی ہو یا کوئی بھی عورت ہو. البتہ اس سے حاملہ عورت کیا ہے مستثنا ہے، کیونکہ اس کی عدت کیا ہوگی اس کے حمل کے واضح ہونے تک ہوگی. اور حمل والی عورتوں کا مدت وضع حمل ہے. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں بھی فرمایا ہے. اس عدت وفات میں کیا ہے میں عورت کو زیب و زینت کرنا، حتیٰ کہ سرما لگانے کی بھی اور خاوند کے مکان یا پھر کسی اور جگہ منتقل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے. البتہ مطلقہ جو رجعیہ کے لیے عدت کے اندر کیا ہے زیب و زینت ممنوع نہیں ہے. اور پھر مطلقہ بائنہ میں کیا ہے اختلاف ہے، بعض جواز کے ہیں اور بعض ممانعت کرتے ہیں. یعنی یہ جو عدت کے بعد جو عورت کو سجنا سنورنا اور پھر اس میں تیار ہونے کی اجازت کیا ہے یہ چاہیے عدت کے دن ہے، اس میں کوئی پھر وہ نہیں ہے. اور دوسرا یہاں پر پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ اپنے لیے کریں اور اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں اور اولیاء کی اجازت اور مشاورت سے کسی اور جگہ کیا ہے نکاح کا بندوبست کر لیں، یا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس لیے تم پر بھی اسے عورتوں کے ولیوں کو کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کا جو عقد جو دوسرا نکاح ہے اس کو برا نہ سمجھا جائے اور نہ اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنی چاہیے، جیسا کہ ہندوؤں کے اثرات سے ہمارے معاشرے میں کیا ہے ایسی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے کی آیت میں آتا ہے کہ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً یا کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابیت کہو یا اپنے دل کی پوشیدہ ارادہ کرو. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو. ہاں یہ بات ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ بیوہ یا وہ عورت جس کی 3 طلاقیں مل چکی ہیں، اگر طلاق بائنہ ہے تو ان کی بابیت ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران کیا ہے ان سے اشارے کنائے میں تم کیا ہے نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، مثلاً میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے یا میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں وغیرہ. لیکن اس سے کوئی خفیہ وعدہ مت کر لو اور نہ مدت گزارنے سے پہلے کیا ہے عقد نکاح کو پختہ کر لو. لیکن وہ عورت جس کا خاوند نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، اس کی عدت کے اندر کیا ہے اشارے کنائے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں، کیونکہ جب تک عدت نہیں گزرے گی اس پر خاوند کا ہی حق ہوگا. تو ممکن ہے کہ خاوند رجوع کر لے، تو اس لیے کیا ہے یہاں پر ایسے اشارے کنایوں میں کیا ہے وہ پورا پختہ عہد نہیں کر سکتے. مثلاً کیوں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاہل لوگ کیا ہے عدت کے اندر ہی نکاح کر لیتے ہیں، اور اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی ہے تو فوراً ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے. اور اگر ہم بستری ہو گئی ہے تب بھی کیا ہے تفریق تو ضروری ہے،
تاہم دوبارہ ان کے درمیان عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہے، اس میں کیا ہے اختلافات ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کے درمیان اب بھی باہمی نکاح نہیں ہو سکتا اور ایک دوسرے کے لیے کیا ہے ابداً حرام ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے، لیکن جمہور علماء ان کے درمیان نکاح کے جواز کے قائل ہیں۔ اب تیسرا یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو۔ اس سے مراد بھی وہی تعریض و کنایا ہے جس کا حکم کیا ہے پہلے دیا گیا ہے۔ مثلا میں تیرے معاملے میں رغبت رکھتا ہوں، یا میں ولی سے کہہ کر اس کے نکاح کی بابیت میں فیصلہ کرنے سے پہلے کیا ہے مجھے اطلاع ضرور کرنا، اس طریقے سے۔ اور پھر عقد نکاح کیا ہے، جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے باتوں کو بھی بھی علم ہے، اور تم اس کے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، حلم والا ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے اندر سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق کیا ہے اچھے فائدے دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اب یہاں پر اس عورت کے بارے میں حکم ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خاوند نے خلوت اور صحیح یعنی ہم بستری کے بغیر کیا ہے طلاق دے دی، تو اسے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا ہے۔ یہ فائدہ کیا ہے ہر اس شخص کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے جو خوشحال اپنی حیثیت اور تنگ دست جو ہے اپنی طاقت کے مطابق کیا ہے اپنی بیوی کو کچھ نہ کچھ دے کر پھر اسے چھوڑے گا۔ اور اس کا تعین بھی کیا گیا ہے کہ کسی نے کہا کہ خادم، اور کسی نے کہا 500 درہم، اور کسی نے کہا کہ ایک یا چند سوٹ وغیرہ۔ بہرحال یہ تعین شریعت کی طرف سے نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اختیار اور حکم ہے۔ اس میں کیا ہے اختلافات یہ ہے کہ ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کو دینا ضروری ہے، اور خاص اسی عورت کے بارے میں کا حکم ہے کہ قرآن کریم نے بعض جگہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے کیا ہے اللہ عالم۔ اب یہاں پر ایک اور بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم انہیں نہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کو مہر بھی قرار کر دیا ہو، تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں۔ اب یہاں یہ دوسری صورت ایک بیان کی جا رہی ہے کہ خلوت سے پہلے اگر طلاق دے دے اور حق مہر بھی مقرر تھا، تو اس صورت میں کیا ہے خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدھا مہر اپنے شوہر کو ادا کرے، اپنی بیوی کو ادا کرے گا، الا یہ کہ عورت کیا ہے اپنا یہ حق اگر معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر دے گی۔ اس صورت میں کیا ہے خاوند کو کچھ دینا نہیں پڑے گا، تب یہ عورت کے اوپر ہوگا۔ یا وہ شخص معاف کر دے گا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ خاوند ہے کہ کیونکہ نکاح کے گرہ اس کو توڑنا باقی رکھنا اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہاں پر آدھا حق مہر معاف کر دے، یعنی ادا اگر شدہ حق مہر ہے تو وہ صرف آدھا مہر واپس لینے کے بجائے اپنا یہ حق کیا ہے معاف کر دے، یا پھر پورا معاف کر دے، اور پھر اسے آگے آپس میں کیا ہے فضل اور احسان کو نہ بھولنے کی تاکید کرتے ہوئے حق مہر کا یہاں پر اسے فضل اور احسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بھی نزدیک ہے، آپس کی فضیلت اس بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نمازوں کی، یعنی یہاں پر اب نمازوں کے بارے میں کہ جن کا درمیانی والی نماز سے مراد یہاں پر عصر کی نماز ہے، جس کو اس حدیث رسول نے یہاں پر متعین کر دیا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ قرار دیا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، تو اس حدیث کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑا رہا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب نماز میں ٹھہرو تو باادب ٹھہرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کے اس نے تمہیں کیا ہے اس بات کی تعلیم دی ہے اور جسے تم نہیں جانتے ہو۔
یعنی دشمن کے خوف کے وقت کیا ہے، جس طرح بھی ممکن ہو پیادہ چلتے ہوئے یا سواری پر بیٹھتے ہوئے نماز پڑھ لو، تاہم جب یہ خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھر اس طرح نماز پڑھو جس طرح سکھلایا گیا ہے۔ اور پھر آگے بیان کیا گیا، جو لوگ تم سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں، ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جو اپنے لیے اچھائی کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ یہاں پر یہ آیت کیا ہے، ترتیب میں مؤخر ہے، یعنی جو منسوخ ہے، کہ اس میں عدت وفات 4 مہینے 10 دن بتلائی گئی ہے، اور پھر جو مورث جو بیویاں ہوں گی ان کا حصہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے اب خاوند کو عورتوں کے لیے کیا ہے، کسی بھی قسم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اور پھر رہائشی کیا ہے، وہ نان نفقہ کی ہوگی۔ اب دوسرا یہاں پر آتا ہے کہ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر کیا ہے، لازم ہے۔ تو یہاں پر یہ حکم عام ہے کہ ہر مطلقہ عورت کو شامل یہاں پر کیا گیا ہے، کہ اس میں تفریق کے وقت جس سے حسن سلوک اور جو دل سے اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کہ یہاں پر کیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، یہ سارے احکامات کیا ہے، انسان کی اپنی خود کی بھلائی کے لیے ہے۔ تو اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے، اگر تم سمجھو۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ تو یہاں پر مسلمان کیا ہے، انتہائی اہم نصیحت پر عمل کریں، جیسے انہوں نے بالکل فراموش کر رکھا ہے۔ آج کل جو مجتہدین ہیں، اور پھر جو عورت کو مرد سے نہایت ناپسندیدہ سمجھ کر کیا ہے، اپنی زندگی سے خارج کر دیا، وہ ساری عمر کس طرح اس کے اخراجات کی ادائیگی کرے گی، کس طرح تیار ہوگی۔ بہرحال یہ جو بھی آتے ہیں، اس کو سوچتے ہوئے کیا ہے، طلاق یا پھر خلا کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور پھر کیا تم انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اب یہ واقعہ کیا ہے، سابقہ کسی امت کا ہے، کہ جس کی تفصیل کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے، کہ تفسیری روایت میں سے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ، یا اس پیغمبر کے نام کا جس کی دعا انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرما دیا تھا۔ تو یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے کیا ہے، یہ وبائی بیماری طاعون کے خوف سے کیا ہے، اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، تاکہ موت کے منہ میں جانے سے کیا ہے، بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتا دیا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور دوسرا یہ کہ انسانوں کے آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مار کر زندہ کر دیا۔ تو اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ اس سے پہلے اس واقعے کے بیان کی یہی حکمت ہو سکتی ہے کہ جہاد سے جو جی مت چراؤ، موت و حیات تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور موت کے وقت بھی کیا ہے، تعین ہے، اور پھر اس میں کوئی ٹلا نہیں سکتا۔ تو اللہ کی راہ میں اب یہاں پر آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جان رکھو اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے، اور ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا چڑھا کر عطا فرمایا، اللہ ہی تنگ اور کشادگی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف کیا ہے، لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پر کیا ہے، قرض حسنہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں مال خرچ کرنا، یعنی جان کی طرح مالی قربانی بھی، اور اس کا تعامل سے مت کرنا، اور پھر دوسرا کیا ہے، رزق کی کشادگی یا کمی بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو وہ دونوں طریقوں سے کیا ہے، تمہاری آزمائش کرتا ہے، کبھی رزق میں کمی کر کے اور کبھی فراوانی کر کے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کبھی بھی نہیں کیا ہے، کمی بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کیا ہے، کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے، کبھی ظاہری طور پر، کبھی معنوی طور پر، کبھی روحانی طور پر، تو اس پر کیا ہے، برکت ڈال کر آخرت میں تو یقیناً اس میں اضافہ حیران کر دینے والا ملے گا۔ اور پھر آگے کی آیت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ سے بہت اچھا بڑا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دے گا، اور آگے آیت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ولی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا، جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کو کیا ہے، اب یہاں پر آگے اس کا موسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے کی آیتوں میں لیں گے۔ تو آج ہمارا یہاں پر آیت نمبر
245 تک ہمارے یہاں پر تفسیر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا، سمجھنے والے اور عمل کرنے والے بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو قبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آپ سب یہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور یہ ہمارا مطالب قرآن کا سلسلہ چلتا رہے، اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین اجر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔